الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمومی طور پہ بعض حضرات اس طرح کے اعتراضات و سوالات کرتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ عید قربان آ رہی ہیں، اس میں مسلمان جانوروں کو ذبح کریں گے، ان کی قربانیاں کریں گے۔ تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قربانی کرنا، جانوروں کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کرنا، یہ نظام قدرت کے خلاف ہے اور رحمت کے منافی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور صرف ظاہری عقل پہ بنا کرتے ہوئے ان باتوں کو سوچتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کی اس کے اندر حکمت کیا ہے، ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے، اس سے پہلے ہم اعتراض کر دیتے ہیں۔ اب اس کا جواب علماء دین نے یہ دیا، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بعض جانوروں کو حلال اور بعض جانوروں کو حرام قرار دیتا ہے۔ جن جانوروں کو حلال قرار دیا ہے ان کو ذبح کرنا اور ان کا گوشت کھانا یہ اسلام کے مطابق، نظام قدرت کے مطابق اور رحمت کے منافی نہیں ہے۔ آپ فرماتے نظام قدرت کے عین مطابق کیسے ہے؟ آپ فرماتے ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ کتی ہے، شریعت اسلامیہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ 6 7 بچے دیتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، ان میں سے بکری لے لیجئے۔ اب بکری جو ہے وہ 2 بچے دیتی ہے، میکسیمم سے میکسیمم، اگر زیادہ سے زیادہ بھی لگا لیں تو کوئی بکری ہو گئی وہ 3 بچے جنم دے دے گی۔ اب ان کو آپس میں ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کی مادہ بچے زیادہ جن رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جس جانور کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کی جو مادہ ہے وہ اس کتیا کی بنسبت بچوں کو کم جن رہی ہے۔ اور جو جانور حرام ہے، کتیا، اس کے بچے، اس کو مسلمان کھاتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس دنیا میں ان کی تعداد دیکھ لیجئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں، جانور حلال کے، ان میں سے بکری، اب یہ مادہ کے حوالے سے بچے بھی کم دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت کیسی رکھی ہے۔ تو یہ ایک واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں برکت نہیں رکھی، اللہ نے حلال میں رکھی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت جس میں بچوں کی پیدائش زیادہ ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود ان کی کثرت نہیں ہے، دوسری طرف جس کو اللہ نے حلال کیا ان کی مادہ کے حوالے سے بچے جننے کی جو تعداد ہے وہ کم ہے، لیکن اللہ نے ان کی کثرت کو زیادہ کیا ہوا ہے، اور روزانہ کے بیس پہ پاک و ہند میں نہ جانے کتنی سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں کے حساب سے جو ہے وہ بکریاں ذبح ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ گوشت خوری، اسلام گوشت کھانے کا جو حکم دیتا ہے، جانوروں کو ذبح کرنے کا جو حکم دیتا ہے، یہ نظام قدرت کے عین مطابق ہے۔ دوسرا یہ کہ رحمت کے منافی نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں رحمت کے منافی ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی دیکھیں اسلام تو ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا حکم دیتا ہے، جانوروں کے ساتھ شفقت و محبت کا حکم دیتا ہے، اس کے باوجود کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جانوروں کے جو ہے وہ گردنوں پر، ان کے حلقوں کے اوپر چھری پھیر کر انہیں ذبح کیا جائے؟ حالانکہ ایسے لوگ بھی خطا پر ہیں۔ جانوروں کو ذبح کرنا یہ رحمت کے منافی نہیں بلکہ رحمت کے عین مطابق ہے۔ اب دیکھیں اگر جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا، ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اگر انہیں انہی حالت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو بعض دفعہ بعض جانور اندھے ہو جاتے ہیں، بعض کانے ہو جاتے ہیں، بعض کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ چلنے پھرنے سے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر ان کی گوشت کی اجازت اسلام نہ دے، ان کو ذبح کرنے کا حکم نہ دے، تو ایسی صورت میں وہ جانور تو ساری زندگی تکلیف کے اندر مبتلا رہیں گے، اور اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے بہتر شریعت نے حکم یہ دیا کہ چند سیکنڈ کی تکلیف ذبح کے وقت جانور کو ہوتی ہے، اس کے تحت بندہ اپنی اللہ کی رضا کو بھی پا لیتا ہے اور اس کا گوشت بھی کھا لیتا ہے۔ اب یہ جانوروں کو قربان